محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرکزی بجٹ 2026 پر بات کر رہے ہیں، نہ جذبات میں بہہ کر، نہ الزام لگا کر، بلکہ حقائق، اعداد و شمار اور عوامی اثرات کو سامنے رکھ کر، کیونکہ بجٹ پر بات کرتے وقت ایک بات بہت ضروری ہے: تنقید بھی ذمہ دار ہو اور تعریف بھی دلیل کے ساتھ۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال یہی ہے: کیا اس بجٹ کے بعد عام آدمی کی زندگی واقعی کچھ آسان ہوئی؟ سب سے پہلے حکومت کا موقف سمجھتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ طویل مدتی ترقی کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر، مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق مقصد فوری فائدے سے زیادہ مضبوط بنیاد تیار کرنا ہے۔ یہ بات پالیسی کے اعتبار سے درست مانی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال پوچھنا بھی لازم ہے: کیا اس بنیاد کا فائدہ عام شہری کو بروقت مل پائے گا؟ انفراسٹرکچر کی اگر بات کی جائے، سڑکیں، ریل نیٹ ورک، شہری سہولیات، بجٹ میں ان شعبوں کے لیے نمایاں رقم رکھی گئی ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے اور معیشت میں سرگرمی آتی ہے۔ ماہرین معیشت بھی مانتے ہیں کہ انفراسٹرکچر سرمایہ کاری معیشت کو رفتار دیتی ہے۔ لیکن اپوزیشن کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزگار عارضی نوعیت کا ہے یا مستقل، اور کیا اس سرمایہ کاری کا فائدہ ملک کے تمام علاقوں تک یکساں طور پر پہنچ پاتا ہے؟ یہاں سوال الزام کا نہیں، توازن کا ہے۔ ترقی شہری مراکز تک محدود نہ رہ جائے، یہی اصل چیلنج ہے۔ اب اگر ہم مڈل کلاس کی بات کریں، یہ وہ طبقہ ہے جو ٹیکس بھی دیتا ہے اور نظام سے سب سے زیادہ امید بھی رکھتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیکس ڈھانچے میں استحکام رکھا گیا ہے تاکہ مالی نظم و ضبط برقرار رہے، لیکن مڈل کلاس کی تشویش یہ ہے کہ مہنگائی کے دباؤ کے مقابلے براہ راست راحت محدود نظر آتی ہے۔ یہاں پوزیشن یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ اگر آمدنی کی رفتار سست اور اخراجات کی رفتار تیز ہو تو توازن بگڑتا ہے۔ یہ ایک حقیقت پر مبنی سوال ہے: کیا متوسط طبقے کو بجٹ میں تحفظ کا احساس ہو پایا؟ اس کا جواب آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ غریب اور دیہی طبقے، حکومت کے مطابق فلاحی اسکیموں کو جاری رکھا گیا ہے تاکہ بنیادی سہارا برقرار رہے۔ راشن، دیہی روزگار اور رہائش جیسی اسکیمیں اس کی مثال ہیں۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اسکیموں کا تسلسل ضروری ہے، لیکن افراط زر کے اثرات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہاں سوال نیت پر نہیں، اثر پر ہے۔ کیا دی جانے والی مدد زمینی سطح پر اپنی اصل قدر برقرار رکھ پا رہی ہے؟ نوجوان اور روزگار، بجٹ میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ مینوفیکچرنگ اور نئی صنعتوں کے ذریعے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ ایک پالیسی سمت ہے جس پر حکومت پہلے سے کام کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن اور ماہرین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان پالیسیوں کا نتیجہ روزگار کے اعداد و شمار میں کب اور کس حد تک نظر آئے گا۔ یہ نوجوان کا حقیقی سوال ہے: کیا مواقع صرف مستقبل کا وعدہ ہیں یا حال کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے؟ کسانوں کا ذکر بھی بجٹ میں موجود ہے۔ قرض، انشورنس اور سبسڈی سے متعلق انتظامات جاری رکھنے کی بات کی گئی ہے، لیکن کسان تنظیمیں یہ کہتی رہی ہیں کہ پیداوار لاگت میں اضافے کے مقابلے
آمدنی کا مسئلہ اب بھی ایک چیلنج ہے۔ یہاں سوال یہ ہے، کیا پالیسی اور زمینی حقیقت کے درمیان فاصلے کو کم کیا جا پا رہا ہے؟ دفاع، ٹیکنالوجی اور صنعت، ان شعبوں میں بجٹ میں اضافہ حکومت کے اس موقف کے مطابق ہے۔ خود کفالت اور سلامتی طویل مدتی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ اپوزیشن یہ نقطہ سامنے رکھتی ہے کہ سماجی شعبوں، خاص طور پر صحت اور تعلیم میں رفتار کو بھی اسی تناسب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اختلاف نقطہ نظر کا ہے، الزام کا نہیں۔ ترجیحات کے توازن پر بحث جمہوریت کا حصہ ہے۔ یہ بجٹ کچھ طبقات کے لیے مواقع لاتا ہے اور کچھ کے لیے سوالات چھوڑتا ہے۔ یہ نہ مکمل طور پر ناکام کہا جا سکتا ہے، نہ مکمل طور پر فیصلہ کن کامیابی۔ حکومت اسے سمت بتا رہی ہے اور اپوزیشن اس سمت کی رفتار اور اثر پر سوال کر رہی ہے، اور جمہوریت میں یہی ہونا چاہیے۔ فیصلہ وقت کرے گا اور فیصلہ عوام کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اصل سوال یہی ہے، کیا آنے والے مہینوں میں عام آدمی یہ محسوس کرے گا کہ بجٹ صرف اعلان نہیں تھا بلکہ اثر بھی رکھتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بجٹ آپ کے تجربے میں کیا بدلتا ہے؟ اپنی بات ضرور رکھیے۔